السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھلتے کودتے ہنستے مسکراتے روتے رلاتے شرارتیں کرتے پیارے پیارے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں، کسی کو تنگ بھی نہیں کرتے، اچھے بچے ہیں آپ۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں پنجاب سے ایک لوک کہانی۔ جانتے ہیں نا، پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے۔ وہاں سے ایک کہانی لائے ہیں جس کا ترجمہ آپ کے لیے کیا ہے معروف احمد چشتی نے۔ کہانی کا عنوان ہے اڑنے والا کتا۔ دریائے ستلج کے کنارے ایک گاؤں تھا، چک باوا۔ وہاں فرید نامی ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کی عمر 5 سال تھی، لیکن ابھی وہ اسکول نہیں جاتا تھا۔ اسکول اس کے گاؤں سے کافی دور تھا، اس لیے اس کا باپ اسے اسکول نہیں بھیجتا تھا۔ فرید ہر وقت اپنے باپ کے ساتھ رہتا، کھیتوں میں کھیلتا اور درختوں پر جھولا ڈال کر جھولے لیتا۔ اس کے پاس ایک سفید رنگ کا پیارا سا کتورا تھا۔ کتورے کا نام جگنو۔ جگنو ہر وقت فرید کے ساتھ رہتا تھا۔ فرید اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ فرید جب شیشم کے پیڑ پر جھولا ڈالے لمبے لمبے جھولے لیتا تو سوچتا کہ اگر وہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکتا تو کتنا مزہ آتا۔ یہ سوچ کر وہ اور زور لگا کر جھولا جھولنے لگتا کہ ہوا میں اڑنے کا مزہ لے سکے۔ اسی وجہ سے اسے پرندے بھی بہت پسند تھے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ اگر جگنو پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگے تو کتنا پیارا لگے گا۔ یہ سوچ کر فرید کو یوں لگا جیسے وہ خود ہوا میں اڑ رہا ہو، مگر جگنو ہوا میں کیسے اڑ سکتا تھا؟ کتے تیز بھاگ سکتے ہیں، اڑ نہیں سکتے۔ ایک دن فرید انہی سوچوں میں گم کھیت کنارے بیٹھا تھا۔ اس کا باپ دھان کی فصل کو سپرے کر رہا تھا۔ سپرے بہت زہریلا ہوتا ہے، اس لیے اس کے باپ نے اسے دور بٹھایا تھا۔ فرید جگنو کو گود میں لیے آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کو یوں محسوس ہوتا کہ آسمان پر اڑتے کووں، کبوتروں اور بگلوں میں کہیں اس کا کتا جگنو بھی اڑ رہا ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ دھان کے کھیت میں سے ایک بگلا ایک مینڈک کو اپنی چونچ میں دبائے اڑ گیا ہے۔ فرید کے دل میں فوراً خیال آیا کہ مینڈک کی طرح اس کا جگنو بھی بگلے کی چونچ کے سہارے اڑنے کا مزہ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر بگلے نے میرا جگنو واپس نہ کیا تو کیا کروں گا؟ فرید نے سوچا اور پیار سے جگنو کی کمر سہلانے لگا۔ وہ کافی دن اس بات پر غور کرتا رہا۔ پھر اسے ایک حل سوجھا، کیوں نہ میں ایک بگلا پال لوں جو میرے جگنو کو جھولے دے کر میرے پاس واپس لے آئے۔ اس نے سوچا۔ اب وہ روزانہ بگلا پکڑنے کی ترکیبوں پر غور کرنے لگا۔ اس نے دھان کے کھیت کنارے پھندا بنا کر لگا دیا۔ چڑیائیں، مینائیں، کبوتر سارے اس کے پھندے میں پھنسے، مگر بگلا نہ آیا۔ کچھ دن پھندا لگا کر اس نے یہ ترکیب چھوڑ دی اور کوئی نئی ترکیب سوچنے لگا۔ ایک دن اس نے جھاڑیوں میں چھپ کر اپنے ہاتھوں سے بگلا پکڑنے کی کوشش کی، مگر نہ پکڑا گیا۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے۔ 6 ماہ میں انسان زیادہ بڑا نہیں ہوتا، مگر جانور کافی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جگنو بھی کافی بڑا ہو گیا تھا۔ جس دن فرید کو احساس ہوا کہ جگنو بڑا ہو گیا ہے، وہ اداس سا ہو گیا۔ جگنو اتنا بڑا ہو گیا ہے، اب تو بگلا بھی اسے جھولے نہیں دے سکے گا، فرید نے سوچا۔ اس نے پھر سوچا، اتنے بڑے جگنو کو تو صرف گدھ ہی اٹھا سکتے ہیں، اب مجھے گدھ پالنا چاہیے۔ گدھ ہوا میں بہت اونچا اڑتے ہیں، اس لیے آسانی سے یہ پکڑے نہیں جا سکتے، مگر فرید پھر بھی اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ اس نے درختوں کے اوپر چڑھ کر گدھ تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی طرح مزید 6 ماہ گزر گئے۔ اب جگنو 1 سال کا ہو گیا تھا۔ 1 سال کا کتا بہت طاقت والا ہوتا ہے۔
جس دن فرید کو احساس ہوا کہ اب جگنو بڑا کتا بن چکا ہے، اس دن اسے افسوس ہوا، کیونکہ اب گدھ بھی اسے جھولے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اداس ہو کر سوچا، اب جگنو کو کون جھولے دے گا؟ فرید ابھی اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اسے گاؤں کے راستے پر مٹی اڑتی نظر آئی۔ سبز رنگ کی ایک کار دوڑتی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہی کار فرید کے گھر کے سامنے جا کر رکی۔ کار سے اس کا تایا زاد بھائی افضل نکلا۔ افضل دبئی میں رہتا تھا۔ آج وہ 3 سال بعد پاکستان آیا تھا اور فرید کے لیے کافی سارے کھلونے لے کے آیا تھا۔ ان کھلونوں میں ایک بڑا سا ہوائی جہاز بھی تھا۔ اس ہوائی جہاز کو جب چابی بھر کر دوڑایا جاتا تو وہ ہوا میں اڑ جاتا تھا، پھر کچھ دیر ہوا میں چکر کاٹنے کے بعد خود ہی زمین پر اتر آتا تھا۔ فرید کو یہ جہاز بہت پسند آیا۔ ایک دن اس کے دماغ میں ایک انوکھی ترکیب سوجھی۔ اس نے جہاز کے اندر جگنو کو بٹھا دیا اور جہاز کو اڑا دیا۔ جہاز ہوا میں اڑا تھا اور فرید زمین پر اس کے نیچے خوشی سے کلکاریاں مارتا بھاگا پھر رہا تھا۔ آخر کار جگنو اڑ رہا تھا۔ جب جہاز نیچے اترا تو فرید نے دوڑ کر جگنو کو جہاز سے نکالا۔ جگنو خوشی سے اپنی تیز تیز دم ہلاتا فرید کی طرف دوڑا، یوں جیسے وہ بھی جہاز کی سیر سے بہت خوش ہو۔ آج فرید کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کا پرانا خواب سچا ہو گیا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ خود بھی جہاز میں بیٹھ جائے تو کیا جہاز اسے بھی جھولے دے سکے گا؟ مگر فرید نہیں جانتا تھا کہ اتنی آسان بات نہیں تھی۔ جہاز میں بیٹھنے کے لیے انسان کو بہت ساری تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے۔ میرا خیال ہے فرید ایک دن تعلیم حاصل کر کے ضرور جہاز میں بیٹھے گا اور گاؤں کے بچوں کو بھی جہاز میں جھولے دے گا۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔